we discuss about some types of observation. There are some types of observation in which the first one is a naturalistic observation. جب آپ کسی بھی فرد کے کردار کو اس کے قدرتی ماحول میں جا کر آبزرو کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس قسم کے آبزرویشن کو ہم نیچرلسٹک آبزرویشن کا نام دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک کنٹرولڈ آبزرویشن ہے. کنٹرولڈ آبزرویشن کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ماحول، اس میں صورتحال پہلے سے کنٹرول کی جاتی ہے اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے فرد کے کردار کو آبزرو کیا جاتا ہے کسی ایک خاص ماحول میں، خاص وقت کے اندر، باقاعدہ طور پر. اس قسم کی آبزرویشن کو ہم کنٹرولڈ آبزرویشن کا نام دیتے ہیں. اس میں ایک مخصوص بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح کسی ایک خاص فرد کے بیہیویئر کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. ایک خاص صورتحال کے اندر آپ اس کے بیہیویئر کو آبزرو کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک ڈائریکٹ آبزرویشن ہے جس کے مقابلے میں ایک انڈائریکٹ آبزرویشن ہے. When you are concerned about the type of direct observation, then you have to watch and observe the behavior of an individual in a holistic way. ایک اجتماعی شکل میں آپ نے آبزرویشن کمپلیٹ کرنا ہوتی ہے. کسی ایک فرد کو مکمل طور پر دیکھنا ہوتا ہے، جبکہ جو عمل وہ اس ماحول کے اندر سر انجام دے رہا ہے اس کو اسی انداز میں آپ نے نوٹ کرنا ہے. Whereas when you are concerned with the indirect type of observation, then you have to observe and analyze the result related to some specific behavior of an individual. تو کسی ایک بیہیویئر کو آبزرو کرنے کی بنیاد پر، آبزرو کر کے جو اس کی بنیاد پر نتیجہ سامنے آتا ہے اس کو جب آپ آبزرو کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، then you are concerned with the concept of indirect observation. Another type of observation is structured versus unstructured observation. When you are related to the structured observation, you have to follow the predetermined guidelines to observe some behavior of an individual. Whereas when you are concerned with the unstructured behavior, unstructured observation, then you are not confined to follow the predetermined guidelines set for the process of observation. آپ ڈائریکٹ کسی کو دیکھ کر آپ جو فینامنا جس انداز میں وقوع پذیر ہو رہا ہے آپ اس کو اسی انداز میں آبزرو کر لیتے ہیں. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک کنٹرول شکل میں، سٹرکچرڈ شکل میں آپ پہلے سے سوالات طے کر لیتے ہیں، ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آپ آبجیکٹیولی کسی فرد کے بیہیویئر کو نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، صحیح ہے، غلط ہے، کس انداز میں یہ وقوع پذیر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس وقت آپ سٹرکچرڈ آبزرویشن کے ساتھ متعلق ہیں. اور جب آپ کسی بھی فرد کے بیہیویئر کو اسی انداز میں وقوع پذیر ہوتے ہوئے جس طرح بھی وہ وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ تمام تر حالات و واقعات کو آپ اسی انداز میں ریکارڈ کر لیتے ہیں, then you are following the unstructured observation. Overt and covert, یہ ایک اور قسم کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہیں, ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. Overt observation and covert observation.
اوورٹ آبزرویشن کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی فرد کو آبزرو کرتے ہیں، اس کے کسی بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں اور اسے پہلے سے بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، دین یو آر کنسرن ود اوورٹ آبزرویشن. یہ کنسیپٹ اوورٹ آبزرویشن کے ساتھ منسلک ہے. جبکہ اگر آپ کسی فرد کے بیہیویئر کو یا کسی فرد کو آبزرو کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا فلاں وقت پہ فلاں بیہیویئر کے اعتبار سے مطالعہ کیا جائے گا، آبزرو کیا جائے گا، تو اس کو ہم کوورٹ آبزرویشن کا نام دیتے ہیں. اس کی بنیادی کمزوری یہی بتائی جاتی ہے کہ جب کسی فرد کو آپ بتا دیتے ہیں تو وہ مصنوعی انداز میں ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح ایک اور قسم کو ہم اس طرح دیکھیں گے، پارٹیسپینٹ اینڈ نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن. وین you are observing some behavior of an individual or a group and you are personally a part of that environment, آپ کسی فینامنا کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اسی صورتحال کا حصہ ہیں، جیسا کہ کلاس روم کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کو آبزرو کر رہا ہے. اس کو پارٹیسپینٹ آبزرویشن کا نام دیا جاتا ہے. جبکہ ایک فرد باہر سے کسی فرد کے بیہیویئر کو آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، انالائز کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، وہ فرد اصل میں نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن کے عمل میں شریک ہوتا ہے. اور آخر میں ایک فیلڈ آبزرویشن کا کنسیپٹ بھی آبزرویشن کے اندر پایا جاتا ہے. فیلڈ آبزرویشن جو فرد جس ماحول سے متعلق ہے اور جہاں جہاں پر جا کر وہ کام کرتا ہے، وہاں پر جا کر ان کے کردار کا مطالعہ کرنا. مختلف ایتھنک گروپس ہیں، ان کے کردار کو دیکھنا، کس طریقے سے مختلف گروپس جو ہیں ان کا کلچر کیا ہے، ان کی نارمز اور ویلیوز کیا ہیں، اور جا کر ان کو اسٹڈی کرنا، دیکھنا، قریب سے مطالعہ کرنا، یہ فیلڈ آبزرویشن کہلاتا ہے. Now we will try to discuss the elements of observation. کیا کیا چیزیں ضروری ہیں آبزرویشن کے لیے؟ ایک آبزرویشن کے عمل کو کریڈیبل بنانے کے لیے کون سی باتوں کا مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ آبزرویشن کے عمل کو اس کی ریئل سینس میں کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. ہم اس میں 5 نکات کا جائزہ لیتے ہیں. نمبر 1، ویریفیبلٹی. نام سے کہ اب آپ اگر ایک فرد کے کسی کردار کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کو اس بات کا شبہ ہے کہ جو میں نے مطالعہ کیا، جس چیز کو میں نے آبزرو کیا، اصل میں وہ ماحول اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، میں اس کے بیہیویئر کو دوبارہ مطالعہ کرتا ہوں یا اس سے ملتے جلتے دوسرے اسٹوڈنٹس کا مطالعہ کرتا ہوں، ویریفائی کرتا ہوں کہ آیا کہ دوبارہ بھی یہ اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس آبزرویشن کے اس عنصر کو ہم ویریفیبلٹی کا نام دیتے ہیں. اسی طرح ریلائبلٹی جس طرح نام سے ظاہر ہے، بار بار کی آبزرویشن سے بھی اگر نتائج ایک ہی قسم کے آ رہے ہوں تو اس عنصر کو ریلائبلٹی کا نام دیا جاتا ہے. اور آبزرویشن کے اندر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آبزرویشن ایک وقت کے اندر ایک آبزرویشن کر کے آپ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز کے ساتھ آپ اس بیہیویئر کو آبزرو نہیں کرتے. اسی طرح اس کی ایک خصوصیت سسٹمیٹک انداز میں ہر ایک چیز اپنے وقت کے اوپر اپنے صحیح کنسیپٹ کے تحت، تصور کے تحت وہ وقوع پذیر ہو رہی ہو، کہ جب آپ آبزرویشن شروع کرتے ہیں
اس میں سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا، دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہوگا، اور آخر میں جب آپ ریکارڈ کر کے اسے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا، یہ سارے سٹیپس آپ ایک سسٹمیٹک انداز میں جب کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ آبزرویشن پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پریسیشن، ایسے طریقے سے آبزرو کرنا اور ان واقعات اور حالات کو آبزرو کر کے ان سے متعلق سمجھ بوجھ حاصل کرنا، وہ سمجھ آنے والے بھی ہوں جس رویے کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور جس ریسرچ سٹڈی سے متعلق آپ کسی رویے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ قابل سمجھ بھی ہوں اور انہیں سمجھا بھی جا سکے اور ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والا بھی وہ رویہ ہونا چاہیے، آپ اس سے متعلق صحیح طریقے سے کوئی رائے بھی قائم کر سکیں۔ Now we will discuss briefly about some advantages of the concept of observation۔ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں۔ اس کے پلس پوائنٹس کے اندر ہم ون بائی ون ان کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ایزنس ہے۔ آبزرویشن ایک ایزی عمل ہے، اس کو وقت کے مختلف دورانیوں میں آسانی سے کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہم اس سے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آسانی سے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک وقت پہ ایک فرد کا مطالعہ کیا ہے، چاہے وہ پارٹیسپینٹ ہے، اوورٹ ہے، کوورٹ ہے، ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے، آپ اس کو دوبارہ بھی اسی طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں اور وہ حالات و واقعات جو آپ کے ضبط میں ہونا ضروری ہیں ان کو ضبط میں لا کر بھی آپ آبزرویشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل پروسیس کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کہ فرد جو بھی رویہ ظاہر کرتا ہے اپنے ذہنی عمل کی بنیاد پر وہ فطری انداز میں اسے ظاہر کرتا ہے، اور آبزرویشن میں ہم بنیادی طور پر ظاہری کردار کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ ہم نے ظاہری کردار کی بنیاد پر ہی اس کے ذہن کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ایک فطری عنصر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک کنسیپٹ جو اس کا ایک پلس پوائنٹ کے طور پر دیا جاتا ہے کہ اس میں ظاہری اور باطنی اعمال کو ملا کر ان کی بنیاد پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، یعنی ایکسٹرنل ورلڈ اینڈ مائنڈ۔ جو انٹروسپیکشن کی کمزوریاں تھیں وہ کمزوریاں خارجی مشاہدے کی بنیاد پر دور کر لی جاتی ہیں، انہیں دور کیا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ خارجی مشاہدے میں یہ بات آپ جس طرح جانتے ہیں کہ وہ کوئی بات چھپا سکتا ہے، لیکن باطنی مشاہدے میں کوئی فرد اپنے متعلق معلومات کو چھپا سکتا ہے، لیکن خارجی مشاہدے میں وہ اس طرح ممکن نہیں ہوتا، وہ اس کو نہیں چھپا سکتا، دوسرا فرد اس کا مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے اور جس طرح کسی عمل کو وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اس کو اسی طرح آبزرو کرتا ہے اور نوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کمزوری انٹروسپیکشن کے اندر یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ بچوں اور جانوروں کے اوپر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کمزوری کو دور کر دیتا ہے کہ بچوں کو بھی آپ آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں، بطور پارٹیسپینٹ آبزرویشن بھی آبزرو کر سکتے ہیں، بطور نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن بھی کہ اسے کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور جانوروں کے افعال کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس میں ریلیجیس اور سوشل فنکشنز کا بھی مطالعہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، کیا بیلیفز ہیں لوگوں کے، کیا ویلیوز اور نارمز ہیں، ان کا مطالعہ بھی آپ آسانی سے آبزرو کر کے کر سکتے ہیں۔ اٹ از آلسو اے فزیکل اینڈ مینٹل ایکٹیویٹی۔ اس میں فرد ظاہری طور پر بھی کردار ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور اس کا مطالعہ کرنے والا بھی ایک فرد براہ راست اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اس طرح دو افراد کی مینٹل ایکٹیویٹی بھی اس میں شریک ہوتی ہے، اس میں شامل ہوتی ہے کہ جب ایک فرد کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اگر اس کے ذہنی عمل کو سمجھنے میں
مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ فرد جو اس کا مطالعہ کر رہا ہے وہ اپنے ذہن کو مد نظر رکھ کر، اپنے ذہن کو سامنے لا کر اس سے متعلق انٹرپریٹیشن کو مکمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کاز اینڈ ایفیکٹ کے ریلیشن شپ کو بھی دیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے آبزرویشن۔ آبزرویشن کی بنیاد پر آپ وجہ کہ کسی بھی عمل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کسی فرد کے کسی کردار کو مضبوط کرنا ہو، پیدا کرنا ہو، یا کسی غیر مناسب کردار کو ختم کرنا ہو، تو آپ اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ کردار جو غیر مطلوبہ کردار ہے وہ آخر پیدا کہاں سے ہوا ہے۔ اگر آپ اس کی کاز کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اس کردار کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کاز کو دیکھنا ہوگا، آبزرو کرنا ہوگا، اور اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی تک جانا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ کردار اس کے اندر وجود میں آیا۔ ڈس ایڈوانٹیجز کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کی کمزوریوں کی بات کرتے ہیں، تو ٹریننگ اس کا ایک کمزور پہلو ہے کہ جب تک آپ ایک ٹرینڈ ایکسپرٹ کے طور پر آبزرو کرنے والے فرد کے طور پر سامنے نہیں آتے تو یہ آبزرویشن غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اس میں جو آرٹیفیشل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی فرد کے کردار کو آرٹیفیشل اسپیکٹ دے دیتی ہے۔ فرد کانشیس ہو جاتا ہے اور اس کانشیسنس کی بنیاد پر اس سے وہ نیچرل جو بیہیویئر ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ بائسنس اس کی ایک اور کمزوری ہے۔ آپ کے تھاٹس، بلیفز جو پہلے سے آپ کے ذہن میں موجود ہیں، آپ چیزوں کو اسی انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی کوشش کی جائے، ایک فرد کے لیے انسان جذبات اور احساسات کا بنا ہوا ایک فرد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حالات و واقعات سے متاثر ہوئے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ سے بائسنس بھی ایک اس کی بڑی کمزوری ہے۔ یہ فرد کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھ سکتا ہے۔ ایک اور اس کی کمزوری اوور لوکنگ آف میننگ فل اسپیکٹس، کہ جو فہم کے قابل پہلو ہوتے ہیں، جو عام حالات میں بھی انسان کو سمجھ آ جاتے ہیں، انہیں بھی جب آبزرویشن کا آپ حصہ بناتے ہیں تو وہ صورتحال کو اور پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس آبزرویشن کے عمل کی بنیاد پر چیزوں کو مس انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک فرد کی رائے دوسرے فرد سے ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ انفرادی اختلافات اس میں بہرحال کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آبزرویشن سے جو حاصل شدہ معلومات ہوتی ہیں انہیں انٹرپریٹ کرنے کے اندر اسی آبزرویشن کرنے والے ایکسپرٹ کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے، ان سے متعلق نتائج عکس کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، اس طرح ہم نے آبزرویشن کے کنسپٹ کو آج کمپلیٹ کیا۔ آپ مختلف ویڈیوز مزید آبزرویشن کے بعد میتھڈالوجی آپ اپنا سائیکالوجیکل میتھڈس کے حوالے سے دیکھتے رہیں۔ دوسرے کنسپٹس کے اوپر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔